الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. حشر کا غم مجھ کو کیوں کر ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا. واجب صد تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق صد تکریم قراء اعظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم علاقہ کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ سیدنا علی المرتضیٰ میں اکٹھے ہیں، اور آج کی یہ عظیم الشان دینی تبلیغی اصلاحی نورانی اور روحانی محفل انقلاب قرآن کے مقدس عنوان سے معنون ہے. اللہ رب العزت مولانا قاری محمد عبداللہ صاحب کو، قاری عبدالستار صاحب کو، قاری وحید صاحب کو، بھائی چودھری
واجد میو صاحب کو، قاری خبیب صاحب کو، اور بھی دیگر جتنے دوست ہیں، بانیان محفل ہیں، سب کو اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے کہ جن کی مخلصانہ دعوت کے نتیجہ میں دین کی نسبت سے آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ملاقاتوں کا شیڈول اور بھی ہوتا ہے، سیاست کے لیے لوگ ملتے ہیں، کاروبار کے لیے لوگ ملتے ہیں، رشتہ داری کے عنوان پہ لوگ ملتے ہیں، وسیب اور علاقے کے عنوان پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ آپ کی اور میری ملاقات الحمدللہ قرآن کی نسبت سے ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت تمام بانیان محفل کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اسی طرح بھائی صغیر گجر صاحب کو بھی اللہ پاک، اور بھائی کامران عمر میو صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر دے کہ جن کے توسط سے یہاں حاضری ہوئی ہے۔ الحمدللہ مجھ سے پہلے آپ کافی علماء کو، شعراء، نعت خواں حضرات کو سن چکے ہیں۔ ہمارے پاکستان کی بڑی خوبصورت آواز بھائی محمد ابو بکر صاحب، اور ان سمیت ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ جو ہے استاذ القراء قاری جمیل الرحمن رحیمی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اور مقصد ہم سب کا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ حضرات جو اتنی بڑی تعداد میں اللہ کے گھر میں اس مسجد میں اس وقت موجود ہیں، یقیناً آپ کا آنا، بیٹھنا، کہنا، سننا، ذکر، اذکار، جو کچھ بھی آپ اعمال کر رہے ہیں، اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور جو یہاں آئے بیٹھے ہیں، یہ مرضی سے نہیں آئے، یہ بھیجے گئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، مرضی سے نہیں آئے، آپ کو بھیجا گیا ہے کہ آپ توحید کی بات سنیں، قرآن کی بات سنیں، نبی کا فرمان سنیں، ایمان کی بات سنیں۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ سامعین محترم، میں نے سورۃ الکوثر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی سورت کی روشنی میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ہوا کچھ یوں، مشرکین مکہ حضور کو تانے دیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔ جب حضور کی نرینہ اولاد نہ رہی، بیٹے اس دنیا سے پردہ فرما گئے، باقی صرف بیٹیاں رہ گئیں، تو اس وقت مشرکین مکہ نے یہ تانا دینا شروع کر دیا کہ اس کو برداشت کر لیتے ہیں، چند سالوں کی بات ہے، عمر کا اتنا حصہ گزر چکا ہے، نرینہ اولاد ہے نہیں، جب بیٹے نہیں ہیں نہ اس کا نام رہے گا نہ اس کا کام رہے گا۔ حضور کو تانے دینا شروع کر دیا کہ آپ تو اوت رہے، نعوذ باللہ۔ جب ادھر حضور کے لیے جدائی اپنے بیٹوں کی، وہ غم، اوپر سے مشرکین مکہ کے تانے، جب تانے پڑے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دلی صدمہ ہوا، تو اللہ نے یہ سورت نازل کر کے حضور کو تسلی دی۔ فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، گھبرائیں نہ، مکہ کے مشرکین کی باتوں کو دل پہ نہ رکھیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، اور اس کوثر کے عطا ہونے کے بعد
آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا نام بھی رہے گا اور آپ کا کام بھی رہے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ساؤنڈ والے بھائی اس کو سادہ کر دیں تاکہ ان تک آواز پہنچے اور شور ختم ہو، میری گفتگو سمجھ آ جائے۔ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ علماء کرام نے، مفسرین نے 36 معنی ذکر کیے ہیں کوثر کے۔ ایک بڑا مشہور معنی جو ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر دے دیا ہے۔ حوض کوثر دے دیا ہے۔ بیٹا ہوتا ہے، جانشین بنتا ہے، نام لے کے چلتا ہے، کام لے کے چلتا ہے۔ بیٹے تو آپ سے لے لیے، بدلے میں حوض کوثر دے دیا۔ محبوب پریشان نہ ہو، بیٹے ہوں بھی صحیح تو دنیا میں نام باقی رکھتے ہیں، بیٹے ہوں بھی صحیح تو دنیا میں کام باقی رکھتے ہیں، بیٹے ہوں بھی صحیح چند صدیوں تک ذکر رہتا ہے۔ محبوب ہم نے آپ سے بیٹے تو واپس لے لیے، بدلے میں حوض کوثر دے دیا۔ اب حوض کوثر آپ کی ملکیت میں ہے۔ کل جب یہ زمین نہ ہوگی، آسمان نہ ہوگا، چاند نہ ہوگا، ستارے نہ ہوں گے، نہ غیر ہوں گے، پیارے نہ ہوں گے، نہ برق ہوگا، نہ شجر ہوگا، نہ خشک ہوگا، نہ حجر ہوگا، نہ سما ہوگا، نہ سمک ہوگا، نہ سورج ہوگا، نہ فلک ہوگا۔ جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی، محبوب ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ انبیاء کی جماعت، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے رسول، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے پیغمبر، محبوب ایک دوسرے کو دعوت دیں گے اور کہیں گے آؤ محمد کے حوض سے پی کر آتے ہیں۔ تو محبوب بیٹے ہوتے دنیا میں نام باقی رکھتے، بیٹے ہوتے دنیا میں کام باقی رکھتے۔ ہم نے حوض کوثر دیے، دنیا نہیں رہے گی، آپ کا ذکر رہے گا، اور عام محفل میں نہیں، آدم کی زبان پہ ہوگا، عام بات نہیں، نوح کی زبان پہ ہوگا، عام بات نہیں، شیش کی باتوں میں ہوگا، عام بات نہیں، عیسیٰ کے ذکر میں ہوگا۔ محبوب انبیاء ایک دوسرے کو دعوت دے کے کہیں گے کہ محبوب کے حوض کوثر پہ چلتے ہیں، تو قیامت والے دن نبیوں کو تیرے حوض کوثر پہ بھیج کے کہیں گے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر دے دیا ہے، آپ کا نام بھی رہے گا اور کام بھی رہے گا۔ حضور نے فرمایا حوضی مسیرۃ شہر، میرے حوض کوثر کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت جتنی لمبی ہے۔ 1 مہینے میں جتنا آپ فاصلہ طے کرتے، حضور فرماتے اتنا میرا حوض کوثر لمبا ہے۔ اب یہ 1 مہینے کا سفر گھوڑے کا ہے، اونٹ کا ہے، موٹر سائیکل کا ہے، جہاز کا ہے، راکٹ کا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ 1 مہینے کی گھوڑے کا بھی سفر ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس نبی کے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ آئے تو اتنا وسیع ہوتا ہے کہ سارا مدرسہ پیٹ بھر لیتا ہے، لیکن پیالہ ختم نہیں ہوتا۔ جس کے ہاتھوں میں پیالہ اتنی وسعت رکھتا ہے، اس کا اتنا حوض کوثر کتنی وسعت رکھتا ہوگا۔ جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو، 1700 صحابہ پیٹ بھر کے پیے، اور جس کی انگلیوں میں اتنی وسعت ہے، اس کے حوض کوثر میں کتنی وسعت ہوگی۔ اسی لیے فرمایا حوضی مسیرۃ شہر، میرا حوض کوثر 1 مہینے کی مسافت جتنا لمبا ہے۔ ماؤہ ابیض من اللبن، حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اطیب من ریح المسک، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔
کہ زانہو کا نجوم السمائے، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی طرح انگنت ہے. قطار میں نہیں لگنا پڑے گا، باری کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ٹوکن نہیں لینا پڑیں گے. اتنے برتن رکھے ہوئے ہیں، جس کے نصیب میں ہے حصے کا برتن اٹھائے گا، جام بھر بھر کے پیتا جائے گا. تو محبوب دنیا کے اندر بیٹے لیے ہیں، لیکن ہم دنیا کو بتائیں گے کہ بیٹے نہ بھی ہو نام باقی رہتا ہے، بیٹے نہ بھی ہو کام باقی رہتا ہے. اور تیرا نام اور کام ہم صرف دنیا تک نہیں، جنت میں بھی بلند و بالا رکھیں گے. الکوثر کا دوسرا معنی ذکر کثیر. بیٹا جانشین ہوتا ہے تو ذکر کرتا ہے اپنے باپ کا. اب میں یہاں آیا ہوں، آپ میں سے کسی نے شاید مولانا مختار سیال شہید رحمت اللہ علیہ کو نہ دیکھا ہوگا، یا بڑی عمر کا کوئی بندے بیٹھے ہو تو انہوں نے، ہاں آپ تو چونکہ ہمارے علاقہ کے ہیں نا جی، آپ نے تو جمعے بھی پڑھے ہوں گے ان کے پیچھے، تو آپ میں سے چند لوگوں نے دیکھا ہے. لیکن یہاں پر جب میں پہنچا تو تعارف یہی کروایا جا رہا تھا کہ شہید ناموس صحابہ کے فرزند آئے ہیں. معلوم ہوا بیٹا جب جانشین ہوتا ہے، باپ کا نام روشن ہوتا ہے، باپ کا ذکر چلا کرتا ہے. لیکن بیٹے تو حضور سے لے لیے، آپ بدلے میں فرمایا انا اعطینا کل کوثر. محبوب ہم نے آپ کو ذکر کثیر دے دیے، آپ کا ذکر رہے گا، آپ کا شہرہ رہے گا، آپ کا چرچا رہے گا، آپ کی عزت کے بات چلتی رہے گی. اس لیے کہ محبوب ہم نے آپ کو ذکر کثیر دے دی ہے، اور اتنا دے دی ہے کہ مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، کائنات کے ہر حصے میں آپ کی بات چلتی رہے گی. صرف بات یہاں تک نہیں ہے، کائنات کا رب بتانا چاہتا ہے ذرے سے لے کر پہاڑوں تک، قطروں سے لے کے سمندروں تک، تحت الثری سے عرش علا تک، کائنات کے جس خطے میں، کائنات کے جس حصے میں، کائنات کے جس کوچہ میں، کائنات کی جس گلی میں، جس ملک اور شہر میں، جس منبر اور محراب پر، جس مسجد اور مینار میں اللہ کا ذکر ہوگا، اسی مسجد مینار میں محمد الرسول اللہ کا ذکر ہوگا. جبریل امین آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیے، اور پتہ ہے کہ کیسے بلند کیے. حضور نے فرمایا جبریل تو بتا. جبریل نے فرمایا اللہ کا اعلان ہے حیث ذکرت ذکرت معی. محبوب جہاں پہ میرا ذکر ہوگا وہاں پہ تیرا بھی ذکر ہوگا. مسجد میں میری بات، مسجد میں تیری بات، منبر پہ خدا کا ذکر، منبر پہ مصطفیٰ کا ذکر، خطیب کی خطابت میں خدا کا ذکر، خطیب کی خطابت میں مصطفیٰ کا ذکر، مدرس کی تدریس میں خدا کی بات، مدرس کی تدریس میں نبی کی بات، منبر پہ خدا کی توحید، منبر پہ نبی کی نعت. اسی طرح کائنات کے جس حصے میں کلمے میں خدا کی بات ہے تو کلمے میں مصطفیٰ کی بات ہے. کعبہ میں خدا کی بات ہے تو کعبہ میں مصطفیٰ کی بات ہے. مدینہ میں خدا کا ذکر، مدینہ میں مصطفیٰ کا ذکر، نمازوں میں خدا کا ذکر، نمازوں میں مصطفیٰ کا ذکر، حج میں خدا کا ذکر، حج میں مصطفیٰ کا ذکر، واعظ و نصیحت میں خدا کا ذکر، واعظ و نصیحت میں مصطفیٰ کا ذکر. کائنات کا رب بتانا چاہتا ہے محبوب گلیاں ہو یا بازار ہو، شہر ہو یا گلیاں ہو، پھول ہو یا گلیاں ہو، ندیاں ہو یا وادیاں ہو، منبر ہو یا محراب ہو، مسجد ہو یا مینار ہو، واعظ ہو یا خطیب ہو، شاعر ہو یا ادیب ہو، جہاں جہاں پہ خدا کی بات ہوتی رہے گی وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی بات ہوتی رہے گی. اور
قیامت تک مصطفیٰ کی بات ہوتی رہے گی. یہ معنی انا اعطیناک الکوثر. سامعین محترم، دو معنی ہو گئے. پہلا حوض کوثر، دوسرا ذکر کثیر. انا اعطیناک الکوثر. تیسرا معنی، محبوب ہم نے آپ کو 4 یار دے دیے. ہم نے، یہ بھی مفسرین نے کیا، میرا ذاتی کوئی بھی معنی نہیں ہے. میں تو فقیر آدمی ہوں، بڑوں کی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں. محبوب ہم نے آپ کو 4 یار دیے. کوثر میں 4 حرف ہیں. کتنے؟ 4. کاف، واو، سا اور را. مفسرین نے لکھے اس سے خلفائے راشدین مہدیین مراد ہے، اور نبی کے پہلے 4 یار خلفاء جو بنے وہ مراد ہے. پہلے 4 یار، جس میں سے پہلا کون ہے؟ دوسرا کون ہے؟ تیسرا کون ہے؟ چوتھا کون ہے؟ چاروں کے غلام ہیں. ہم چاروں کے. اب یہ فیصلہ اللہ رسول کے، اللہ رسول کا فیصلہ ہے. جس کو چاہا پہلا خلیفہ بنا دیا، جس کو چاہا دوسرا خلیفہ بنا دیا، جس کو چاہا تیسرا خلیفہ بنا دیا، جس کو چاہا چوتھا خلیفہ بنا دیا. اپنا تو یہی نعرہ ہے، جو پہلا خلیفہ ہے اس کو بھی سلام، جو چوتھا خلیفہ ہے اس کو بھی سلام. ہماری طرف سے کوئی تفریق نہیں. ان کی شان، ان کا رتبہ، ان کا مقام، ان کا درجہ وہ اللہ رسول نے طے کرنا ہے. مولوی کے بس کی بات نہیں ہے. مولوی 5 گھنٹے تقریر کرے، 10 گھنٹے تقریر کرے، 5 سال ساری زندگی زور لگاتا رہے، پہلے نے پہلا رہنا ہے، چوتھے نے چوتھا رہنا ہے، نمبر نہیں تبدیل ہونا. یہ بات ہے جو کہ نمبر اللہ رسول نے دے دیا. مولوی کے بس کی تو بات ہی نہیں. رہی یہ بات کہ ہم سے جو گلا ہے کہ جی یہ علی کو آخر میں لے کے آتے، یہ علی کو چوتھا خلیفہ کہتے، یہ علی کا شان گھٹاتے. پہلی بات تو یہ ہے، میرے جیسے اربوں مولوی اکٹھے ہو جائے، علی تو علی ہے، علی کے نالین کی شان بھی نہیں گھٹا سکتے. علی کو اللہ نے اتنا بلند کر. دیکھو نا، بلال حبشی کے نالین کی اتنی عزت ہے کہ چلتا عرب کی دھرتی پہ ہے اور ان کا کھڑکا بہشت بری تک سنائی دیتا ہے، تو علی کے تو پھر کیا ہی کہتے ہیں نا. علی کا مقام تو پھر اور زیادہ بلند ہے. ہم کون ہوتے ہیں شان گھٹانے والے؟ یا ہمارے گھٹانے سے بنا گھٹتی کم ہے. علی تو علی ہے، اس نے علی ہی رہنا ہے، اس نے بلند رہنا ہے. تو ہم سے یہ گلا کرنا کہ یہ گھٹاتے ہیں، بھئی ہم تو نہیں گھٹاتے، ہمارے گھٹانے سے گھٹتی بھی نہیں ہے. رہی یہ بات کہ میاں تم علی کو آخر میں لے کر آتے ہو، تو جناب امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نبر اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ آخر میں آنا عیب نہیں، آخر میں آنے سے شان گھٹتی. اگر آخر میں آنا عیب ہوتا تو اللہ حضور کو آخری نبی نہ بناتا. حضور آخر میں آئے، نبیوں کے امام بن گئے. حضرت علی آخر میں آئے، ولیوں کے امام بن گئے.
نبوت کی انگوٹھی کا نگینہ محمد الرسول اللہ، خلافت کی انگوٹھی کا نگینہ علی المرتضی. اور ہمیں تو سکھائی غلامی گئی ہے بھائی، سیدھی سی بات، ہمیں تو سکھائی غلامی گئی ہے کہ جو چادر تطہیر کی چھاؤں میں ہے ان کے بھی ہم غلام ہیں، جو گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہے ہم ان کے بھی غلام ہیں. حضور نے چادر تطہیر پھیلائی، چادر کی چھاؤں میں کون آئے؟ حضرت مولا علی. چادر کی چھاؤں میں کون آئے؟ سیدہ فاطمہ زہرا. چادر کی چھاؤں میں کون ہے؟ جناب سیدین حسنین کریمین امام حسن والحسین. تو جو چادر تطہیر کی چھاؤں میں ہے وہ بھی میرا ایمان ہے، جو گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہے وہ بھی میرا ایمان ہے. گنبد خضرا کی چھاؤں میں کون ہے؟ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق. نبی کے بعد پہلا کون؟ پہلا کون؟ پہلا کون؟ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں پہلا علی ہے، پہلا علی ہے، تو ہم کہتے ہیں اگر فدق کا مطالبہ علی سے کرو نا، ابو بکر کو کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ جب پہلا خلیفہ ہی علی ہے تو فدق کا مطالبہ علی سے کرو نا، ابو بکر کو کیوں گالیاں دیتے ہو؟ کہتے چھین لی تھی خلافت. میں نے کہا کس سے؟ کہتے خلافت چھین لی تھی کس سے؟ کہتے علی سے. میں نے کہا ڈوب کے نہیں مرتا تو تجھے پتہ نہیں علی کون ہے؟ جس نے سب سے پہلے نبی کا ہاتھ پکڑا، جسے اسد اللہ الغالب کہا گیا، جس نے مرحب کا سر مارا، خیبر کا در اکھاڑا. کیا اللہ کے شیر سے بھی کوئی خلافت چھین سکتا ہے؟ تو اپنے کونسلر سے کونسلر نہیں چھین سکتے اور اللہ کے شیر سے خلافت چھین گئی. کہتے پہلا علی ہے. میں نے کہا مان لیا علی ہے. تو جب پہلا علی ہے تو فدق کا مطالبہ بھی علی سے کرو، اور اگر فدق کا مطالبہ ابو بکر سے ہو رہا ہے تو یہ تو مانو نا کہ پہلا ابو بکر ہے. اتنا تو مانو کہ پہلا ابو بکر ہے. شرح نحج البلاغہ کی ایک روایت آپ کو سناتا ہوں. حضرت مولا علی کے بیٹے جناب سیدنا امام حسین، سیدنا امام حسین کے بیٹے جناب سیدنا علی بن حسین جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے. سیدنا امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام زید. امام زید بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، پوتے ہیں امام حسین کے، پڑپوتے ہیں مولا علی کے. شرح نحج البلاغہ مصنف کا نام ابن ابی الحدید. منبر پہ خطبہ دے رہے، ایک بندہ درمیان سے کھڑا ہوا اور کہتا ہے حضرت امام زید سے، حل ظلماکم من حقکم شیئا، کیا ابو بکر اور عمر نے تمہارا حق کھایا؟ حضرت امام زید فرماتے لا واللہ، نہیں، اللہ کی قسم بالکل نہیں. ما ظلمنا من حقنا مثقال حبۃ من خردل، ابو بکر و عمر نے ہمارے حق میں سے رتی برابر بھی نقصان نہیں کیا. کون کہہ رہے ہیں؟ امام زین العابدین کے بیٹے اور امام حسین کے پوتے اور مولا علی کے پڑپوتے. شرح نحج البلاغہ آگے تشریح کو بڑی موت کا. اس سے آگے بات ختم نہیں ہوئی، آگے بھی ہے. فرمایا وَعَيْبُ اللَّهِ، قسم اللہ کی، لو رجی الامر الینا، اگر خلافت میرے ہاتھ میں ہوتی، لَقَزَيْتُ فِي بِمِثْلِ مَا قَضَى بِهِ ابو بکر، تو فدق کے لیے میں بھی وہی اعلان کرتا جو ابو بکر نے کیا. اچھا چلو مان لیا ابو بکر صدیق نے باب فدق نہیں دیا، حضرت عمر نے نہیں دیا، حضرت عثمان نے بھی نہیں دیا. بعد میں اتنے عرصہ مولا علی خلیفہ رہے، وہ دے دیتے، انہوں نے بھی تو نہیں دیا. بولو، اتنا عرصہ رہے وہ دے دیتے، دیا تو انہوں نے بھی. کہتے اس وقت بعد فدق جھوٹا ہو چکا تھا، اور جھوٹی چیز اہل بیت کے مناسب نہیں ہوتی، اس لیے نہیں دیا.
میں نے کہا خلافت پہلے ابو بکر صدیق کے پاس رہی، پھر حضرت عمر کے پاس رہی، پھر حضرت عثمان کے پاس رہی، خلافت بھی تو جھوٹی ہو چکی تھی، وہ تو حضرت علی کے پاس رہی ہے۔ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، پہلا کون؟ پہلا کون؟ ابو بکر۔ ہاں جو پہلا ہے وہ بھی میرا ایمان ہے، جو چوتھا ہے وہ بھی میرا ایمان ہے۔ پہلے سے دل میلا کروں گا، بے ایمان مروں گا، چوتھے کے بارے میں دل میلا کروں گا، بے ایمان ہو کے مروں گا، نہ میں پہلے کو چھوڑنے کو تیار ہوں نہ چوتھے کو چھوڑنے کو تیار۔ جو چادر تطہیر کی چھاؤں میں ہیں ان کو بھی سلام، جو گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہیں ان کو بھی۔ اچھا خود انصاف سے بتائیں، آپ ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں، ایک کرسی آپ کے پاس خالی ہے، ادھر سے آپ کا سسر آ جائے، ادھر سے آپ کا داماد آ جائے، کس کو بٹھاؤ گے؟ کس کو بٹھاؤ گے؟ سسر کو بٹھاؤ گے نا۔ روضہ رسول میں 2 قبروں کی جگہ خالی تھی، کتنی؟ 2 نبی کے سسر تھے، 2 نبی کے داماد تھے، حضور نے سسر سلا لیے، کسی کو تکلیف کیوں؟ حضور چاہتے تو داماد سلا لیتے، ہم پھر بھی سلام کرتے، حضور نے سسر سلا لیے، ہم پھر بھی سلام کر رہے، کوئی شکوہ نہیں، نہ گنبد خضرا کی چھاؤں والے لوگوں سے، نہ چادر تطہیر کے سائے میں آنے والوں سے۔ نبی کا یارانہ بھی میرے ایمان کی معراج ہے، نبی کا گھرانہ بھی میرے ایمان کی معراج ہے۔ جو نبی کے بستر پہ سویا ہجرت کی رات، وہ علی بھی تھا، وہ علی بھی، اور ہجرت کی رات جس کی گود میں نبی سوئے وہ ابو بکر بھی باپ، جس کو نبی نے بلا کر مصلی دیا۔ حدیث شریف میں مولا علی فرماتے ہیں میں ٹھیک ٹھاک تھا، بیمار نہیں تھا، اور موقع پہ موجود تھا، میں سفر پہ نہیں تھا، پھر بھی حضور نے مجھے نہیں کہا کہ نماز پڑھاؤ، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو بلا کر لاؤ کہ وہ نماز پڑھائے۔ حالانکہ ابو بکر صدیق موقع پہ موجود نہیں تھے، توجہ میری طرف نہیں۔ خیبر کے در پر غزوہ خیبر میں ابو بکر موجود ہے، ٹھیک ہے، غیر حاضر بھی نہیں، علی موقع پہ موجود نہیں، جب مصلی دیا تو ابو بکر موجود نہیں، بلا کر دیا، جب خیبر میں حضور نے جھنڈا دینا چاہا تو علی موجود نہیں، بلا کر دیا۔ جس کو بلا کر نبی نے اپنا مصلی دیا اس ابو بکر کو بھی سلام، جس کو بلا کر نبی نے اپنا جھنڈا دیا اس علی کو بھی سلام، جن کے گھروں میں حضور داماد بن کر گئے وہ بھی آلہ، جو حضور کے گھر میں داماد بن کر آئے وہ بھی آلہ۔ اور اگر کوئی کہے نا کہ نہیں عزت دار صرف وہ ہے جو نبی کی چادر کی چھاؤں میں ہے، تو جن کے اوپر نبی کی چادر آئی وہ تو ہو گئے عزت دار، اور ہے بھی عزت دار، اللہ کی قسم عزت دار۔ جن پر نبی کی چادر آئی وہ تو ہے عزت دار۔ اس ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے کندھے پہ پورا نبی آیا؟ چادر آئے تو عزت کرتے ہو، نبی آئے تو گالیاں بکتے ہو، چادر آئے تو عزت اور مناقب بتاتے ہو، نبی کندھے پہ سفر کرے تو نفرت کا اظہار کرتے ہو، کوئی نبی کے بستر پہ سوئے تو اس کے مناقب بتاتے ہو، جس کی گود نبی کا بستر بنے اس سے برات کا اظہار کرتے ہو، تمہاری الٹی گنگا چلتی ہے، اپنا نعرہ صاف ہے، جو نبی کے بستر پہ سویا وہ اس قابل تھا کہ نبی کے بستر پہ سوئے، جس کی گود میں نبی سوئے وہ گود اتنی قابل تھی کہ اس میں نبی آیا۔ ہر نسبت کو سلام، ہر نسبت کو سلام، ہمیں
صدیق کی گود ہے، نبی کا سر ہے. صدیق کی گود ہے، نبی کا سر ہے. اور مزار کے اندر نبی کی گود ہے، صدیق کا سر ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ حضور کا روزہ، ساتھ ابو بکر صدیق، ساتھ عمر، نہیں، یہ حضور کا روزہ ہے. جہاں حضور کی جھولی ہے وہاں صدیق کا سر ہے، اور جہاں صدیق کی جھولی ہے وہاں عمر کا سر ہے. کون مقابلہ کرے؟ 1,24,000 کم و بیش نبی، ان میں سے جو نبی غالب آئے ان کی تعداد 313. کتنی؟ رسول جنہیں کہا جاتا ہے. اور نبی شہید ہوئے ہیں، رسول ایک بھی شہید نہیں ہوا. رسول اپنا موقف بنانے میں کامیاب رہے. ایک رسول بھی اس فقیر کے علم کے مطابق شہید نہیں ہوا. ہر رسول غالب آیا. 1,24,000 انبیاء، ان میں سے جن کو اللہ نے غلبہ دیا ان کی تعداد 313 رسولوں میں سے جو اولو العزم رسول بنے ان کی تعداد 10. ان 10 اولو العزم رسولوں میں سے جن کو آسمانی کتابیں ملی ان کی تعداد 4. ان 4 کتاب والے رسولوں میں سے جس کو ساروں کا سردار بنایا گیا اس کا نام محمد الرسول اللہ. اب صحابہ کی طرف آئیے. صحابہ کا انتخاب ہوا تو ان کی تعداد بھی ایک مشہور روایت کے مطابق 1,24,000، 1,44,000 کی روایت بھی ہے. 1,24,000 کم و بیش، 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے جن کو اول غلبہ ملا ان کی تعداد 313. ان کی تعداد 313. ان 313 میں سے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ان کی تعداد 10 عشرہ مبشرہ. ان 10 عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے جن کو اول خلافت دی گئی ان کی تعداد 4. ان کی تعداد، اور ان 4 میں سے جس کو ساروں کا سردار بنایا گیا اس کا نام ابو بکر صدیق. خیر، سامعین محترم، 2 معنی آپ کو بتائے تھے کوثر کے. نمبر 1 حوض کوثر، نمبر 2 ذکر کثیر، اور تیسرا معنی چل رہا تھا خلافت راشدہ. محبوب انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو 4 یار دے دیے ہیں. بیٹے ہوتے ہیں، کام لے کے چلتے ہیں، نام لے کے چلتے ہیں. بیٹے لے لیے، بدلے میں ابو بکر جیسا صداقت کا بادشاہ دے دیا، بدلے میں عمر جیسا جرار عظیم دے دیا، بدلے میں عثمان جیسا ذوالنورین دے دیا، بدلے میں علی المرتضیٰ جیسا شجاع اور اللہ کا شیر دے دیا. بیٹے تو لے لیے، ابو بکر و عمر علی دے دیے. محبوب تیرے دین کے لیے کائنات کے ایک ایک کوچے میں تیرے یہ 4 یار ایسے طور پہ محنت کریں گے کہ تیرا نام بھی رہے گا، تیرا کام بھی رہے گا. کوثر کے 4 لفظ کتنے؟ کاف، واو، سا اور را. مفسرین نے لکھا ہے کاف ابو بکر کی ہے، واو فاروق کی ہے، سا عثمان کی ہے، اور را حیدر کرار کی ہے. اس کا ایک اور معنی، اس کا ایک معنی بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ انا اعطینا کل کوثر کا معنی ہے کہ ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی دی ہے. بیٹے لے لیے لیکن فاطمہ دے دی. آپ کی نسل فاطمہ کے ذریعے سے جاری رہے گی. اور محبوب
اتنی جاری رہے گی کہ آپ کی نسل آپ کی خاطر نانا کا روزہ چھوڑے گی، 8 ذی الحجہ کو اپنا احرام بھی توڑے گی، کرب و بلا کی دھرتی پہ پہنچیں گے، تیرے دین کی حفاظت کے لیے محمد ذبح کروائیں گے، اور قربان کر دیں گے، قاسم ذبح کروا دیں گے، عباس علمدار کی قربانی دے دیں گے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان ابن علی نبی کے دین پہ فار کے اپنی جان پیش کر کے نیزے کی لوک پر بھی حسین کی غیرت تیرا نام اونچا رکھے گی، تیرا کام جاری رکھے گی کہ دنیا کے اندر کوئی بھی مولوی جس منبر پر بات کرے گا تو بے دھڑک کہے گا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دستر دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ محبوب ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی دی ہے اور آپ کی نسل فاطمہ کے بطن سے جاری رہے گی۔ میں نے کہا میں اس تفسیر کو بسر و چشم قبول کرتا ہوں، کوئی اعتراض؟ کوئی اعتراض؟ اگر اس تفسیر سے سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا مراد ہے، بسر و چشم قبول کرتا ہوں، لیکن ایک انصاف کی بات پوچھتا ہوں، کوثر میں حرف کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کاف واو سا اور را، حرف کتنے ہیں؟ انا اعطینا کل کوثر سے اگر بیٹی مراد لینی ہے تو کوثر کے حرف کتنے ہیں؟ تو بیٹی ایک کیوں؟ نہیں سمجھے؟ جب کوثر کے حرف 4 ہیں تو بیٹیاں بھی 4۔ نواز شریف کے لیے ہاتھ اٹھانے والوں، عمران خان کے لیے بازو بلند کرنے والوں، زرداری کے لیے اونچے اونچے نعرے لگانے والوں، آؤ نبی کی 3 مظلوم بیٹیوں کے حق میں ہاتھ اٹھا کر 4 کا اشارہ کر کے بتاؤ نبی کی بیٹیاں کتنی؟ نبی کی بیٹیاں کتنی؟ نبی کی بیٹیاں کتنی؟ 4۔ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اور اگلی بات بھی، بعض لوگ سنی سنائی باتیں سن کر، او جی بنو امیہ جی، او جی بنو امیہ، تمہیں بنو امیہ میں صرف یزید نظر آتا ہے؟ بنو امیہ میں عثمان ذو النورین بھی تو ہے، بنو امیہ میں حضرت ابو سفیان بھی تو ہے، بنو امیہ میں حضرت ابو العاص بھی ہے، بنو امیہ میں عمرو بن العاص بھی ہے۔ اور یہ بڑا مظلوم داماد ہے حضور کا، جس کا ذکر ہماری کسی تقریر میں بھی نہیں ہوتا، حضرت ابو العاص کا، یہ بھی حضور کے داماد ہیں، یہ بھی حضور کے داماد ہیں۔ تو 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں حضور نے بنو امیہ کو دی ہیں۔ 4 میں سے کتنی بیٹیاں بنو امیہ کو دی ہیں؟ 3 بیٹیاں دی ہیں بنو امیہ کو۔ اگر کوثر سے مانا بیٹی لینا ہے تو پھر کوثر کے حرف بھی 4 اور حضور کی بیٹیاں بھی 4۔ ہم تسلیم کرتے اس تفسیر کو بھی۔ اب آگے چلیے، انا اعطینا کل کوثر کے چوتھا معنی، بلکہ پانچواں معنی قرآن۔ یہی معنی کر کے میں نے گفتگو سمیٹ لینی ہے چونکہ وقت بہت ہو رہا ہے۔ 5واں معنی کیا کر رہا ہوں؟ قرآن۔ انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو قرآن دیے۔ بیٹے ہوتے ہیں، جانشین بنتے ہیں، نام باقی رکھتے ہیں، کام باقی رکھتے ہیں، بیٹے ہم نے لے لیے، لیکن قرآن دے رکھا ہے۔ اور قرآن آپ کو دینے کے بعد اب کائنات میں کوئی مولوی تقریر کرے یا نہ کرے، خطیب خطابت کا انداز اپنائے یا نہ اپنائے، کوئی جلسہ سیرت کا رکھے یا نہ رکھے، کوئی محفل میلاد بنائے یا نہ بنائے، کوئی جلسے جلوس میں آئے یا نہ آئے، محبوب ہم نے قرآن
دے دیا ہے، کوئی تقریر نہیں بھی کرے گا کوئی بات نہیں، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، کائنات کے جس حصے میں بڑا پڑھے یا چھوٹا پڑھے، مرد پڑھے یا عورت پڑھے، گوڑا پڑھے یا کالا پڑھے، عربی پڑھے یا عجمی پڑھے، جب بھی قرآن پڑھے گا قرآن تقریر کر دے گا۔ محبوب قرآن پڑھنے والے کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، قرآن پھر بھی تیرے اسم کی بات چھیڑے گا، تیرے جسم کی بات چھیڑے گا، یہاں تک کہ کوئی بڑا محدث نہ ملے، کوئی بڑا مفکر نہ ملے، کوئی بڑا مفسر نہ ملے، ایک 7 سال کا بچہ جب قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے اس کے منہ سے قرآن نکلتا ہے، قرآن نبی کی تقریر کرتا ہے، بولنے والا پڑھتا ہے وَالضُّحَىٰ، قرآن کہتا ہے نبی کے چہرے کی بات ہے، بولنے والا پڑھتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قرآن کہتا ہے نبی کی زلفوں کی بات ہے، تلاوت کرنے والا کہتا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، قرآن کہتا ہے نبی کی نظروں کی بات ہے، پڑھنے والا کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، قرآن کہتا ہے نبی کے سینے کی بات ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن کہتا ہے نبی کے ہتھیلی کی بات ہے، قرآن جب پڑھا جاتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قرآن کہتا ہے نبی کے پیروں سے جو مٹی لگی ہے اس مٹی کی بات ہے، قرآن جب کہتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ تو ترجمہ یہی ہے کہ نبی کے لباس کی بات ہے۔ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن میرے نبی کی تقریر کر رہا ہے، اور تقریر میں انداز یہ ہے وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ، تیرے کپڑے کتنے پاک ہیں، یا ایھا المدثر تیری چادر کتنی اعلیٰ ہے، یا ایھا المزمل تیرا کمبل کتنا مقدس ہے، لا اقسم بہذا البلد تیرے پیروں کی مٹی کتنی اونچی ہے، وما محمد الا رسول تیرا اسم کتنا سوڑا ہے، محمد الرسول اللہ تیری رسالت کتنی اعلیٰ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین تیرا ختم نبوت کا تاج کتنا اعلیٰ ہے، سبحان اللذی اسرا بعبدہ تیرا معراج کتنا اونچا ہے۔ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، قرآن میرے نبی کی شان پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، قرآن میرے نبی کا اسم، جسم، سیرت، صورت، چہرہ، لباس، نظر، چادر، کمبل، یرانہ، گھرانہ، زمانہ، شہر، صداقت، عدالت، سخاوت، شجاعت، حیا، پاک دامنی، کردار، گفتار، نبی کی امانت، شرافت، ساری کھول کھول کے بیان کر کے کہتے کہ نبی کا ذکر کسی واعظ کے واعظ کا محتاج نہیں ہے، کسی خطیب کی خطابت کا محتاج نہیں ہے، یہ معصوم بچے جب بھی قرآن پڑھتے رہیں گے نبی کی میلاد بھی ہوتی رہے گی، سیرت کے جلسے بھی ہوتے رہیں گے۔ قرآن کی آیات تیری سیرت کا تسلسل، مضمون الہی تیری صورت کا بیان ہے، واللیل تیری زلف حسی تر کا تصور، ما زاغ تیری آنکھ کے سرمے سے آیا ہے، آقا لک صدرک تیرے سینے کا تقدس، ورفعنا لک ذکرک تیری رفعت کا نشان ہے، ما ینطق تیری جنبش لب حق کی حقیقت، والعصر تیرے دور بہاراں کا سما ہے، جس جس کے نصیبے میں لکھی تیری غلامی، آصف کا عقیدہ ہے کہ وہ شاہ زماں ہے، وہی بادشاہ ہے جو حضور کا غلام ہے، اور جسے عزت حضور دے اس سے کوئی عزت چھین سکتا۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف والے بڑی خوبصورت بات فرما گئے کہ کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے، جنہیں عزت ہی حضور کے دامن سے ملی ہو۔ اب وہ ستارے غروب، پیر صاحب فرماتے ہیں نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر،
نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے. اور یاد رکھنا یہی قرآن کل حوض کوثر بن جائے گا. بعض مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ حوض کوثر کوئی نئی چیز نہیں، یہی قرآن ہے جو کل حوض کوثر بن جائے گا. اور جو بندہ جتنا ٹائم اس قرآن کو اس دنیا میں دے رہا ہے، اس کو اتنا ٹائم کل حوض کوثر پر دیا جائے گا. تو آپ کے ہاتھ میں ہے فیصلہ. اور میں کہا کرتا ہوں کہ جب بندہ دعا میں کرتا اللہ مجھے جام کوثر نصیب فرما، تو فرشتے ہنستے ہوں گے کہ اللہ نے پورا حوض کوثر دے رکھا ہے، یہ ایک گلاس کے لیے ترس رہا ہے. پورا حوض کوثر اس کے پاس اور یہ ایک گلاس کے لیے ترس رہا ہے. اور یاد رکھنا جس کے پاس سیاست کے لیے ٹائم ہے، ٹویٹر کے لیے، فیس بک کے لیے، ٹک ٹاک کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے، دکانداری کے لیے ہے، سب کچھ دنیا داری کے لیے ٹائم ہے، لیکن قرآن کے لیے نہیں ہے نا، قیامت والے دن اسے اندھا کر دیا جائے گا. سٹیج پہ کھڑا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس کا منہ حوض کوثر سے دوسری طرف پھیر دیا جائے گا. قرآن یہی کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، زندگی ذلت والی ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن ہم اسے اندھا کر دیں گے. حیران ہو کے کہے گا لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ میری آنکھیں تو ہے، مجھے حوض کوثر کیوں نہیں نظر آ رہا؟ میری بینائی کدھر گئی؟ یہ قرآن سنا رہا ہوں، میری بینائی کدھر گئی؟ میں کہا کرتا ہوں فرشتے دھکا دے کے کہیں گے تیری بینائی ہوتی تجھے قرآن نظر نہ آتا؟ قرآن تو تاکچے میں رہ گیا، قرآن تو تویز کی کتاب سمجھا گیا، قرآن تو صرف اپنے آپ کے جھوٹ کو سچا کرنے کے لیے حلف میں استعمال کیا گیا، قرآن تو صرف جج کی ٹیبل پہ رکھا گیا، قرآن کو پڑھا تو نہیں گیا. جب تم نے قرآن کو ٹائم نہیں دیا تو آج تمہیں بھی حوض کوثر پہ کوئی ٹائم نہیں دیا جائے گا. اور بڑی خطرناک بات، دل تھام کے سنیں، جب اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہوں گے نا، پیکج دے رہے ہوں گے، اس کی 3 بیٹیاں، اس نے اچھی تربیت کی، اچھی جگہ رشتہ کیا، جنت دے دو جی. یہ ہارٹ اٹیک میں فوت ہوا جی، جنت دے دو. حادثے میں فوت ہوا، جنت دے دو. بہانے سے جب اللہ جنت دے رہا ہوگا تو جو قرآن کے بارے میں بیزار ہیں وہ بھی ایڑیاں اٹھا کے شور ڈالیں گے، اللہ کو متوجہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ ہماری طرف بھی دیکھے. اللہ پاک فرماتے ہیں اس دن پتہ میں کیا کہوں گا، الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج کے دن ہم نے بھی تمہیں اسی طرح بھلا دیا جس طرح دنیا میں تم نے ہمیں بھلا رکھا تھا. اللہ نہیں دیکھے گا، اللہ بات ہی نہیں کریں گے. قرآن یہی کہہ رہا ہے. خوش نصیب ہیں ہمارے یہ بچے، اللہ قرآن آخری سانس تک قبر میں بھی ان کا ہم سفر بنائے. جنہوں نے پڑھایا ان اساتذہ کو مبارک، جنہوں نے اہتمام کیا ان انتظامی اور محتمم کو مبارک، جن کے بیٹے ہیں ان کو ماں باپ کو مبارک. حدیث شریف میں ہے جب کوئی بچہ قرآن پڑھنا شروع کرنا صرف بسم اللہ پڑھنا سیکھ لے، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ، اس بچے کی بخشش کر دی، اس کے استاد کی بخشش کر دی، اس کے والدین کی بھی بخشش کر دی. بڑی عزت کی بات ہے، بڑی عزت کی بات ہے. اور میں یہاں پہ ایک اور بات کہتا جاؤں، ہو سکتا ہے آپ کو میری بات بڑی دقیانوسی لگے. جس بچے کو آپ قرآن پڑھا دیں اس بچے کو پھر سکول میں ضائع نہ کیا کریں. اضافی طور پہ سکول وہ پڑھنا چاہے بے شک پڑھ لے، لیکن اسے جب بھی آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں ڈالیں گے، کسی کالج میں یا کسی یونیورسٹی میں بھیجیں گے، وہ ماحول چینج کر جائے گا اور پھر وہ ویسا نہیں رہے گا جیسا ہم چاہتے ہیں. ویسا جو قرآن کو دیا یہ قرآن ہی کو دے دیں، یہ قرآن ہی کو دے دیں اور بے فکر ہو جائے. او جی کھانسی کی تھو، کبھی تم نے دیکھا ہمیں کھاتے ہوئے؟ مولوی خود بھی صحت مند ہوتا ہے، مولوی کی گائے بھی صحت مند ہوتی ہے. کہتے کھائے گا کہاں سے؟ پھر جب ہمیں دیکھتے ہیں اور ہماری ٹور اور ہماری چہ پھوٹ، کہتے ہیں بڑی ایشے مولویاں دیجی. عجیب ہو، نہ دکھ سہ سکتے ہو نہ ہمارا سکھ سہ سکتے ہو. ان بچوں کو قرآن کے حوالے کیا، قرآن کے حوالے رکھو. اور اگر کوئی لنڈے کا لبرل ہمیں کہے نا او جی ان بچیاں نو تسی
دوسرا ہنر نہیں سکھایا، ان کو دنیا کی سائنس کی تعلیم نہیں دی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی MBBS ڈاکٹر کو ہم کہیں بے تجھے موچیوں والا کام نہیں آتا لہذا تو بڑا نالائق ہے، کیا خیال ہے؟ کسی انجینئر کو ہم کہیں کہ میاں تجھے تو جوتا پالش کرنا نہیں آتا، بڑا نالائق آدمی ہے تو وہ ڈاکٹر کیا کرے گا؟ جوتا اتارے گا اور ہمارے سر میں مارے گا کہ پاگل میں MBBS ہوں، مجھے موچی بننے کی کیا ضرورت؟ نہیں سمجھ، میں انجینئر ہوں، میں کیوں جوتے پالش کروں؟ تو جب MBBS موچی بننے کو تیار نہیں، حالانکہ بہت بڑا پیشہ ہے یہ، دیکھیں نا پیشے کے اعتبار سے تو عیب نہیں ہے نا، جو جگہ جگہ بھیک مانگ رہے ان سے تو یہ بڑا عزت والا پیشہ ہے. اگر کوئی میرا بھائی موچی شعبے سے وابستہ ہے وہ ناراض نہ ہو، میں ویسے بات کر رہا ہوں. بڑے عزت والا پیشہ ہے کہ حلال کما کے کھا رہا ہے، چوری نہیں کر رہا، ڈکیٹی نہیں کر رہا یا بھیک نہیں مانگ رہا، حلال کما کے کھا رہا ہے. لیکن اگر کسی ڈاکٹر کو ہم یہ کہیں کہ تجھے یہ کیوں نہیں آتا تو اسے غصہ آئے گا نا. تو جب کسی عالم کو جسے انبیاء کا وارث کہا گیا ہو، جس کے سینے میں قرآن اور اسے کہا گیا ہو کہ قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، اسے آپ کہو او جی تمہیں سائنس کی تعلیم نہیں آتی جی، تم نے کیا پڑھا جی؟ سائنس پڑھو جی، سائنس پڑھو. اللہ کے بندو، ڈاکٹروں کو کہو کہ قرآن پڑھو، انجینئر کو کہو قرآن پڑھ. ولیم میور کو پڑھتا ہے تو، ونسٹن کو پڑھ رہے، قرآن پڑھ. ڈاکٹر کو بتاؤ قرآن پڑھے تاکہ اس کے دل میں انسانیت جاگے. انجینئر کو کہو قرآن پڑھے. قرآن پڑھنے والوں کو کہہ رہے ہو جی تم قرآن چھوڑو، پہلے سائنس سیکھو. یہ سائنس بھی تو قرآن سے ہی نکلی ہے. آپ دیکھیں کل تک کیا کہا جاتا تھا کہ سورج ستارہ ہے اور زمین اس کا سیارہ ہے، اور سیارہ گھومتا ہے، ستارہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ ہم نے سورج کو کام میں لگایا ہوا ہے، سورج حرکت کرتا ہے. قرآن کہہ رہا تھا سورج حرکت کرتا ہے، اور سائنسدان کیا کہہ رہے تھے کہ جی نہیں جی سورج کھڑا ہے اور زمین حرکت کرتی ہے. اب سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پہلا نظریہ ہمارا غلط تھا، سورج بھی حرکت میں ہے، زمین بھی حرکت میں ہے. کل تک نظریہ ارتقاء پیش کرتے رہے. ڈارون کا نظریہ بڑا راج رہا کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر اس کی دم غائب ہوئی، پھر بال غائب ہوئے، پھر ایستا ایستا قد بڑھا، پھر ایستا ایستا بندر سے انسان بنتا گیا. تو جو بندر سے انسان بنے ہیں وہ وہی ہیں جن کا قرآن پر ایمان نہیں. ہم تو الحمدللہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ڈائریکٹ انسان بنے، ہم ڈائریکٹ انسان بنے. کہو الحمدللہ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ڈائریکٹ پیدا ہوا انسان. نہیں وہ کہتے تھے جی نظریہ ارتقاء، درجہ بدرجہ پہاڑ بنتے گئے، زمین بنتی گئی، یہ ہوا وہ ہوا. اب کیا ہوا؟ اب سائنس نے پھر پلٹا کھایا ہے، پھر پلٹا کھایا ہے. یہ نہیں کہ صرف آپ کے حکمران یو ٹرن لیتے ہیں، سائنسدان بھی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سائنس نے پھر پلٹا کھایا. کیا کھایا؟ پلٹا یہ کھایا کہ سائنس کہتی ہے اب نظریہ کہتے ہیں نظریہ ارتقاء فضول نظریہ تھا. ہوا یہ کہ کچھ بھی نہیں تھا، اچانک دھماکہ ہوا، زمین بھی بن گئی، آسمان بھی بن گیا، چاند ستارے بھی بن گئے. جی دھماکہ ہوا، آپس میں گیس سے ٹکرائی اور کائنات بن گئی. میں نے کہا تمہیں خدا ایمان کی دولت دے، یہی تو قرآن کہہ رہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، کون فیکون، کون کا دھماکہ ہوا، فیکون، کائنات بن گئی. پوری کائنات کی تخلیق صرف دو لفظوں میں اللہ نے بتائی، کون؟ فیکون. آپ اس کا سیاق و سباق پڑھ کے دیکھ لیں. پوری تخلیق کو صرف دو لفظوں میں، کون؟ فیکون. کچھ بھی نہیں تھا، کون کا دھماکہ ہوا، فیکون، کائنات بن گئی. سے آگے بات ہی اور چھیڑ دی ہے. قرآن میں بہت کچھ پڑھا ہے. تو ہم قرآن جن کے نصیب میں ہوا ہے، اللہ یہ قرآن ان کے نصیب میں ہی رکھے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ رب العزت روزی اللہ نے دینی ہے، اللہ نے دینی ہے اور بڑی اچھی ملتی ہے، وہ ملتی رہے گی. آپ دیکھو نا چینی جو ہے 300 روپے بھی ہو جائے، مولوی کا حلوہ نہیں رکے گا انشاءاللہ. گندم 5000 روپے من بھی ہو جائے، مولوی کا کھانا آپ سب سے پہلے تیار ہو کے آئے گا. کیوں؟ اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں کہ انہوں نے زندگی قرآن کو دی ہے، تم سب اس کی خدمت کرو. اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ،
انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو قرآن دے دیا، قرآن پڑھا جاتا رہے گا، آپ کا ذکر عظیم ہوتا رہے گا۔ اور سامعین محترم، اس نمائندہ اجتماع میں بڑا متاثر ہوا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں آج فلسطین کے جھنڈے ہاتھ میں اٹھائے پھر رہے تھے۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو، پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ فلسطینی ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، اور ہمارا قبلہ اول وہاں موجود ہے، اور پوری امت میں سے فلسطینی وہ واحد مسلمان ہے جو قبلہ اول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج اس نمائندہ اجتماع کے توسط سے اپنی ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے باشندے ہیں، ہمارا حق ہے اپنی ریاست کے اوپر۔ ہماری ریاست کو چاہیے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا۔ اپنی ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بھرپور طریقے سے احتجاج نوٹ کروائیں، اور صرف احتجاج تک نہیں ہونا چاہیے، آئین اور شریعت کے دائرہ کار میں ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کو جو قدم اٹھانا چاہیے وہ قدم اٹھانا چاہتے ہیں، تاکہ آپ اور ہم مل کر اپنے فلسطینیوں بھائیوں کے حقوق کی جد و جہد کر سکیں۔ کرنی چاہیے نہیں کرنی؟ اپنی دعاؤں میں فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیں اور دعا کیا کریں اللہ ان پر آسانیاں نازل فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم ایک ریاست کے باشندے ہیں، اور اس ریاست سے ہم نے آج تک بغاوت نہیں کی، آئندہ بھی نہیں کرنی۔ اس ریاست ہمیں پیاری ہے، جس طرح ہمیں اپنا عقیدہ پیارا ہے، اسی طرح ریاست پاکستان پیاری ہے کہ بڑی قربانیوں کے بعد ہمارے آباء و اجداد نے یہ وطن حاصل کیا تھا۔ اور آپ تو اس چیز سے اچھی طرح واقف ہیں، کتنے لوگ تھے جو مربع زمینوں کے چھوڑ کر آئے یہاں مرلوں پہ قناعت کر رہے ہیں۔ اتنی قربانیوں کے بعد پاکستان ملا۔ ہم پاکستان سے مخلص ہیں، ریاست پاکستان سے مخلص ہیں، اپنی ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں اور عالمی فورم جو دیگر ہیں وہاں پر فلسطینیوں کے لیے بھرپور آواز اٹھائی جائے، اور فلسطینیوں کے لیے پوری امداد بھی بھیجی جائے اور ان کے حق میں آواز اٹھائی جائے۔ اگر ریاست ہمیں اجازت دے، الحمدللہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، اپنی جان لے کر فلسطینی بھائیوں کے لیے فلسطین میں داخل ہو جائیں گے۔ صرف اپنی ریاست کے آئین کی وجہ سے، اپنی ریاست کے پابند ہونے کی وجہ سے ہم کوئی قدم نہیں اٹھا رہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہماری ماؤں نے صلاح الدین ایوبی جننا چھوڑ دیے ہوں، ہماری ماؤں نے طارق ابن زیاد پیدا کرنا چھوڑ دیے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں میں ہر دور میں مجاہدین رہیں گے، اور وہ اسلام کی بقا کی جد و جہد کرتے رہیں گے، اور الحمدللہ ہم کل بھی اہل اسلام کے لیے دعا گو تھے اور آئندہ بھی ان کے لیے دعا گو ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے فلسطینی بھائیوں پر آسانیاں نازل فرمائے، اور اسرائیل کو اللہ ہدایت دے، اور اگر اسرائیل کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو جو حضور نے بد دعائیں دی تھی یہودیوں کو کہ اللہم شتت شملہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم مزقہم کل ممزق، اللہ ان پر کینسر نازل کر، طاعون نازل کر، ان کے گھر اجاڑ دے، ان کے اتفاق کو پارا پارا کر دے، ان کی نسلیں تباہ و برباد کر دے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اور وہ دن جلد لے آ جب پتھر بھی کہیں گے کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اقتل ہو، اس کو قتل کر دے۔ انہوں نے بڑا ستایا ہے امت مسلمہ کو، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ ہمارا مقصود صبح نو ہے، ستم کی راتوں سے کیا ڈریں گے، کیا ہے سجدہ ظلمتوں کو، کبھی ہم نے نہ اب کریں گے، اے عصر حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے، رہے وفا میں قدم قدم پر لہو سے اپنے دیے جلیں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔